ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یونس، یونس کے بیٹے کینان، کینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلات، زلات کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخر، ناخر کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے رئیسہ، رئیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے حوا، حوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے موعد، موعد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خدیمہ، خدیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بس جوانوں، اب واپسی ہونا تو مجھے خوشی ہوگی، مجھے پتہ لگے گا کہ کچھ جوانوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، اور صرف میں خوش نہیں ہوں گا، ہر بندہ چاہتا ہے حضور ہم سے راضی ہو، ہر بندے کی خواہش ہے مصطفیٰ راضی ہو، اور کبھی ان کا خیال آ جائے نا، میں نہیں کہتا جلسے میں ہاتھ اٹھاؤ، میں ہاتھ نہیں اٹھواؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا اگر تنہائی میں بھی خیال آ جائے نا حضور کی سنت کا تو رخ مدینے کی طرف کرنا اور کہنا یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کی سنت سے غداری نہیں کی جائے گی، دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ 100 بار اٹھاؤں تو کچھ نہیں ہوگا، یہ اٹھائیں تو کیا بنتا ہے، کچھ نہیں، لیکن اگر تم نے حضور کی رضا کے لیے داڑھی رکھ لی، کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے، گنبد خضرا سے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے دعائیں دینے لگ جائیں، خوشی ہوگی اگر آپ کے چہروں پہ داڑیاں ملے، تسلی ہوگی اگر آپ کے اندر علم کا شوق ہو، پڑھیں، جھاگیں، آگے بڑھیں اور خیال کریں۔ سنیت کا ایک بڑا کمزور پہلو یہ ہے کہ ہم نمازوں سے بہت دور ہیں، یہ تو سب کو شکوا ہے کہ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، یہ سب کو شکایت ہے مسجدیں چھن رہی ہیں، لیکن خیال کر لیں، خیال کریں، اس کی وجہ یہ ہے ہم نے سجدے کرنے چھوڑ دیے، سجدے کرنے چھوڑ دیے، تو مسجدوں کو آباد کریں۔ ہر کامیابی نماز کے بعد ہے، یہ بات یاد رکھنا، فصل میں برکت نماز کے بعد، کمائی میں برکت نماز کے بعد، عمر میں برکت نماز کے بعد، زندگی کی بھلائیاں نماز کے بعد، اگر چاہتے ہو عزت میں برکت نماز کے بعد، قبر میں خیر نماز کے بعد، حشر میں خیر نماز کے بعد، آپ مسجدوں کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد فرما دے گا۔ ہاں تو نوجوانوں نماز ضروری ہے، مسجد کو اپنا اوڑھنا بچھونا مسجد بنا لو، جو جتنا زیادہ مسجد میں جائے گا اللہ کی رحمتوں کے اتنی زیادہ قریب ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نماز کی بھی پابندی کریں گے، بولو انشاءاللہ۔ اور اباؤں کی ذمہ داری ہے نا، جو آ کے نا امام صاحب کی چادر کھینچیں، اٹھے نا بھی 10 منٹ ہو گئے لیٹ، اور امام کی چادر کھینچ رہے آپ نے للہ کو لحاف اڑا کے آ رہا، للہ پہ فرض نہ تھی تمہارے نماز، جسے کمبل اڑا کے آئے، وہ 5 منٹ لیٹ ہو گیا تو آسمان ہی گر گیا۔ آپ اٹھیں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو بیدار کریں۔ آج ہماری قوم کی عادت بن گئی ہے 10 بجے سو کے اٹھنے کی، بلا وجہ جاگ رہے ہیں 1 بجے تک، کوئی کام نہیں، موبائل میں لگے پڑے۔ ہمارا اسلام کہتا جلدی سویا کرو، جلدی اٹھا کرو۔ 1 بجے تک اگر آپ موبائل چلائیں گے تو 10 سے پہلے اٹھ جائیں گے، اٹھ ہی نہیں سکتے۔ اور اسلام کہتا کہ فجر پڑھ کے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاؤ، اور یہ دنیا کا نظام ہے 10 بجے دکان کھولو، اسلام نے کہہ دیا فجر کی پڑھ اور نکل جا اللہ اللہ کرتے ہوئے، جب تک یہ دکان کھولیں گے تب تک تو اپنا رزق لے کر کے گھر واپس آ چکا ہوگا۔ تو سویرا اٹھا کریں، بچوں کو بھی اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کے پیارے فرمان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کو، بزرگوں کو، بچے بچیوں کو، سب کو حضور کا سچا عشق عطا فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے۔ بس مولا کریم میری گفتگو پہ پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔